شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی تب کیسی گزر رہی تھی جب وہ دین کی طرف نہیں آئے تھے۔ کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے لاہور پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں آ کر وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اس سب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ان کی زندگی کی کایا پلٹتی ہے اور وہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر دین کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میرے پیارے دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کو کوئی بندہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے لاہور پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جاگیردارانہ ماحول کچھ الگ ہی ہوتا ہے کہ وہ جاگیر لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک خاندانی شخصیت تھے۔ روپیہ، پیسہ، گاڑی، بنگلہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور لاہور آ کر بھی وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سینما میں فلمیں دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں شروع سے ہی موسیقی کا شوقین تھا۔ میں ایک پاپولر سنگر بننا چاہتا تھا۔ میرا شوق تھا کہ میں سنگر بنوں۔ میرے اندر ایک شوق تھا کہ میں ایک ایسا سنگر بنوں کہ لوگ میرا آٹوگراف لیں، لوگ میرے آگے پیچھے اور میرا گانا سننے کے لیے بےتاب رہیں۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بہرحال میں لاہور پڑھنے کے لیے آیا اور میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں کالج کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ ہم سینما دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کوئی بھی نئی فلم آتی تو ہم دوست مل کر فلم دیکھنے کے لیے جاتے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ میرے گھر والے مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور میں سنگر بننا چاہتا تھا، اور خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، انسان کی خواہشیں، انسان کے حیلے بہانے، انسان کی کوششیں اس وقت بیکار ہو جاتی ہیں جب اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میں ایک سنگر بنوں یا ایک ڈاکٹر بنوں۔ اللہ کو منظور تھا کہ میں دین اسلام کی خدمت کروں، میں اسلام کا پرچم تھام کر پوری دنیا میں پھروں اور لوگوں کے پاس جاؤں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ یہ اللہ کو منظور تھا۔ ایک میری چاہت تھی، ایک میرے گھر والوں کی چاہت تھی، اور ایک اللہ کی چاہت تھی، اور آخرکار اللہ کی چاہت غالب آ گئی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ میرا ایک دوست تبلیغ میں جاتا تھا، دین والوں کے پاس بیٹھتا تھا، دین والوں کی بات سنتا تھا، لیکن میں کبھی بھی تبلیغ والوں کے پاس نہ بیٹھا، نہ ان کی بات سنی۔ لیکن ایک دن میرے دوست نے مجھے مجبور کیا کہ میرے ساتھ چلو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں لے کر جا رہا ہے۔ وہ مجھے رائے ونڈ لے گیا اور اس نے کہا کہ چلو جا کر ماحول دیکھتے ہیں، بات سنتے ہیں، اگر کوئی بات اچھی لگی تو مان لینا، اور اگر ماحول اچھا نہ لگا تو بے شک واپس آ جانا۔ خیر میں اس کے ساتھ چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ کیسا ماحول ہے، کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ میں وہاں پر گیا، وہاں کا ماحول دیکھا، باتیں سنی، میرے دل پر چوٹ لگی، اور میں نے وہیں سے فیصلہ کیا کہ میں دنیا کی گندی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ اور میں وہیں سے 4 مہینے کے لیے نکل گیا۔ میرا 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا تھا کہ میرے گھر والوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا کالج چھوڑ کر تبلیغ والوں کے ساتھ چلا گیا ہے تو میرے والد مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے اپنا ناطہ رشتہ سب کچھ ختم کر لیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ذمہ دار کا بیٹا، جاگیردار کا بیٹا مولوی بن گیا ہے، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ میں ایک عالم دین بنوں، ایک دین کا خدمتگار بنوں۔ خیر میں نے اللہ کے راستے میں نکل گیا، اور میں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ گھر والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔
وہ مجھ سے رشتہ ناتا توڑتے ہیں تو توڑ دیں۔ میرے دل میں ایک ہی شوق تھا، ایک ہی لگن تھی، ایک ہی میرے دل میں تڑپ تھی کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں۔ کہ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ میں سینما دیکھنے کے لیے جاتا تھا، میں سنگر بننا چاہتا تھا، اور میں نے اللہ کو ناراض کیا ہوا تھا، اور اب اللہ مجھے ہدایت دینے جا رہا تھا، اور اللہ نے مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دیا، اور میں ہدایت کے راستے پر چل پڑا۔ لیکن پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی باتیں کرتا ہے تو کر لے۔ میں نے نہ کسی کی باتوں کی پرواہ کی، نہ کسی کے ناراض ہونے کی پرواہ کی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں نے رائیونڈ میں داخلہ لے لیا عالم بننے کے لیے۔ لیکن پھر جب میں گھر جاتا، گھر والے مجھ سے ناراض تھے، اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور ہوا یوں کہ وہ میرے رویے کی وجہ سے، میری خدمت گزاری کی وجہ سے، میری تابعداری کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہو گئے، اور ان کے راضی ہونے کا سبب یہ تھا کہ میں ان کی خدمت بڑی کرتا تھا۔ جب بھی میں گھر جاتا، ان کو دباتا، ان کے پاؤں پکڑ لیتا، ان کی ٹانگیں دباتا، ان کی اتنی خدمت کرتا کہ وہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کر مجھ سے راضی ہو گئے، مجھے دعائیں دینے لگے۔ ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج میں پوری دنیا میں جانا جاتا ہوں، پہچانا جاتا ہوں، لوگ میری بات کو سنتے ہیں، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے، ورنہ میں تو دنیا کی زندگی میں کھو چکا تھا، دنیا کی رنگینیوں میں گم تھا۔ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، روپیہ پیسہ میرے پاس عام تھا، عیش و عشرت کی ساری چیزیں موجود تھیں، میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا کر سکتا تھا۔ لیکن آج میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گندے ماحول سے نکال کر دین کے ماحول میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب جہاں آج پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، وہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا عاصم جمیل جو اس وقت دنیا سے جا چکا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، غمگین ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت ٹوٹ چکے ہیں، غم سے نڈھال ہیں، ان کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آج مولانا طارق جمیل صاحب خود ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو اس امتحان میں بھی کامیاب فرمائے، اور کسی کو بھی اپنے جوان بیٹے کی موت کا دکھ نصیب نہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔